یہ نہیں فرمایا جا سجدے میں جا توبہ کر، تنہائی میں جا توبہ کر، کسی جگہ مسجد میں جا توبہ کر، یہ ساری جگہیں پسندیدہ ہے، لیکن میرے نبی نے جو فرمایا وہ میں سنانے جا رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا او گنہگار، اگر تمہیں توبہ کرنا، میرے نبی نے فرمایا اس شخص نے اس گنہگار سے کہا اگر تمہیں توبہ کرنا ہی ہے تو اس پہاڑی پر جا۔ کیا اللہ اس پہاڑی پر ہی سنتا ہے یا ہر جگہ سنتا ہے؟ آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو مجھے جواب دیں۔ لوگ کہتے ہیں زیارتوں پہ کیا کرنے جاتے ہو؟ پوچھا نہیں بول رہے ہیں آپ؟ نہیں کہا میرے نبی آگے بھی بتائیے لوگ سمجھ جائیں گے۔ کہتے ہیں اس شخص نے کہا بندے اس پہاڑی پر جا، اس لیے نہیں کہ یہ پہاڑی آسمان کے قریب ہے، اس لیے نہیں کہ یہ بلند جگہ ہے۔ اے میرے نبی پھر کیا فرمایا؟ اس شخص نے کہا اس پہاڑی کے اوپر اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں۔ کچھ بات سمجھ آ رہی؟ اب میرا سوال یہ ہے کیا جہاں پر ان کی گفتگو ہو گئی وہاں خدا نہیں سنتا تھا؟ جہاں اس قاتل اور اس عالم کی گفتگو ہو گئی کیا وہاں رب نہیں؟ آپ ذرا جواب دیجئے۔ ہر جگہ سنتا ہے، سنتا ہے، توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے نبی آگے کیا ہے؟ فرمایا اس نے کہا پہاڑی پہ جوان نیک بندے ہیں، ان کے پاس جا کے رب سے مانگ، ان کے پاس جا کے رب سے مانگ۔ میں نے سوال کیا نبی ان کے پاس کیوں گیا؟ میرے مولا یہ کہر کسی جگہ سنتا، لیکن جواب یہی ملے گا رب ہر جگہ سنتا ہے، لیکن نیکوں کے پاس جا کے رب کو سنانا پسند آتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اللہ ہر جگہ، مسجدوں میں بھی سنتا ہے، میدانوں میں بھی ہر جگہ سنتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر رب کو بلانا، رب سے مانگنا، رب کو سنانا اللہ کو زیادہ پسند آ جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اس بندے نے اس کو کہاں بھیجا؟ نیک بندوں کے پاس۔ اب یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہے۔ اب میرے نبی نے آگے یہ نہیں فرمایا اور لوگوں یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، تمہیں ولیوں کے پاس جانا جائز نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ یا تو مصطفیٰ یہاں پہ یہ جملہ کہہ دیتے لوگوں تم ولیوں کے پاس جا کے دعائیں نہ مانگنا، تم مزارات کے قریب جا کے اللہ سے نہ مانگنا۔ اگر ایسا حدیث میں اور ہوتا تو میں سمجھتا شاید یہ بنی اسرائیل تک جائز تھا۔ جس طرح سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز تھا، نبی نے منع فرمایا۔ بولیا بولے نہیں آپ؟ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کیا، قرآن میں لکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے، باپ نے سجدہ کیا، قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حدیث میں صاف ہے، میرے نبی نے فرمایا میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں۔ اب کس کی مجال ہے کہ جائز قرار دے گا؟ کیونکہ صاف واضح ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں جائز ہے، تو ہماری ہمت کہاں ہے؟ ہم آدم کے ملائکوں کا سجدہ کرنا بیان کریں گے، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کا یوسف کو سجدہ کرنا بیان آگے بیان کریں گے، ہمارے لے جائیں گے، کیونکہ نبی نے منع کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اس عالم نے کہا اس بستی میں جا،
وہاں اللہ کے نیک بندے ان کے پاس جا، وہاں مانگ، قبول ہو جائے گی توبہ۔ اب اگر نبی نے یہاں سے منع کیا ہوتا ہو میری امت تم نہ جانا، ابھی بات سمجھ نہیں آ رہی شاید۔ جس طرح سجدہ تعظیمی کے لیے کہہ دیا میرے لیے جائز نہیں ہے، میں پسند نہیں کرتا، تو ہم کیسے بیان کر پائیں گے؟ ہم بھی یہی کہتے تھے آدم کی امت میں جائز تھا، یوسف کی امت میں علیہ السلام، لیکن نبی کی امت میں جائز۔ آپ کہیں گے جائز کیوں نہیں؟ میں کہوں گا نبی نے منع فرمایا، بات ختم، آگے بڑھیں گے نہیں۔ اسی طرح وہاں فرمایا نیک لوگوں کے پاس جا، نیک وہاں جا کے توبہ کر، ان کی مجلس میں بیٹھ، ان کی صحبت میں بیٹھ، ان کے قرب میں بیٹھ، آئے ہائے تیری توبہ۔ اب اگر نبی نے آگے یہ جملہ ملا دیا ہوتا لوگوں تمہارے لیے، تو ہم سمجھتے کہ وہ تو جاتے تھے مزاروں پر ولیوں کے پاس توبہ کے لیے، ہمارے لیے یہ شاید جائز، لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں فرمایا۔ سنو آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جب اس عالم دین نے اس کو امید دلائی کہ تمہاری توبہ کہاں قبول ہوگی؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس، اللہ کے نیک، کیونکہ اللہ وسیلے کے بغیر بھی دیتا ہے، لیکن وسیلہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ وسیلے کے بغیر بھی دیتا، دینے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن وسیلہ، اب تم دونوں چیزیں کرو، لے لو بھی اور اللہ کی پسند کے مطابق لے لو۔ وہ جب وسیلہ بناؤ گے تو اللہ کو یہ بات پسند آتی ہے۔ اور وسیلے میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہے، ہم جب غوث اعظم کا وسیلہ بناتے تو غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، خواجہ کا نام لیتے ہیں۔ اونچا بولیے، حضرت شیخ العالم کا، اللہ کے ولیوں کا جب نام لیتے ہیں تو ان کے ناموں کی برکت سے ہمارا کام بن جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کون سے کام؟ میں کہتا ہوں ہر کام بنتا ہے، اور بڑا کام یہ بنتا ہے اللہ کے ولیوں کا نام لیتے ہیں، خدا کی قسم شیطان کے حملے سے ہمارا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میں قرآن سناؤں گا، شیطان نے خود کہہ دیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اے میرے مولا تیرے سارے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے خاص بندے ہوں گے ان پر میری نہیں چلے گی۔ یہ شیطان نے خود اعتراف کیا ہے، شیطان نے اللہ کے ولیوں کے سامنے خود ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تو ہمیں رب نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، آپ میرے محبوبین کے ساتھ ہو جاؤ، آپ میرے محبوبین کے ساتھ ہو۔ یہ رب کا حکم ہے۔ سنیے میں حدیث پورا کر لوں گا اگر آپ چاہیں گے، آپ تھکے مت، آپ بور مت ہوئے، جو سننا چاہتا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے یا رسول اللہ مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اونچی آواز سے کہہ دیجئے یا رسول اللہ، بولیے سبحان اللہ ایک اونچی آواز سے۔ میرے نبی نے فرمایا اس شخص نے کہا اس پہاڑی پر جا، وہاں کیوں؟ وہیں پر کیوں؟ جہاں نیک بندے ہوتے ہیں وہاں اللہ کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث آپ یاد رکھیں گے۔ میں قرآن پر پھر واپس آ جاتا ہوں، پہلے حدیث ذہن میں رکھنا، میں پھر واپس قرآن پر آتا ہوں۔ پہلے آپ نے سنا ہوگا حضرت زکریا کو بیٹا نہیں ملتا تھا، بچہ نہیں ملتا، اس کے بعد اس کو بچہ نہیں تھا۔ حضرت حنا کو بیٹی پیدا ہو گئی، مریم، اس نے منت مانگی تھی جو بھی مجھے ملے میں مسجد اقصی کو وقف کروں گی۔ یہ قرآن میں سنا، آسان لفظ، اس نے منت مانگی تھی جو بھی میرے پیٹ میں ہوگا بچہ وہ میں مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کروں، تو بیٹی پیدا ہو گئی مریم۔ وہ تھوڑی سی بالغ ہو گئی، زکریا اس کا خالو تھا رشتے میں، مریم کو اس نے مسجد اقصی کے لیے وقف کر لیا۔
وقف کرنے کے بعد اس کا کام تھا مسجد اقصی کی صفائی کرنا. کیا زکریا جو اس کا خالو تھا, خالو سمجھ معصوم کو وہی تھا. کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب مریم علیہ السلام جب مسجد اقصی کی صفائی کرتی تھی تو زکریا نے اس کو ایک کونے میں, مسجد کے کونے میں چھوٹا سا کمرہ جیسا بنا کے دیا تھا تنہائی میں. وہ اسی جگہ بیٹھتی تھی اور اسی جگہ عبادت کرتی تھی, کھانا پینا رہنا سہنا اسی میں, ساری مسجد کی صفائی کرنا, پھر اسی حجرے میں رہنا, بس یہ کام تھا اس کا. حضرت زکریا کے پاس بچہ, یہ قرآن میں سنا رہا ہوں اردو میں آسان لفظوں میں. حضرت زکریا ایک دن اس کے پاس کھانا لے کر کے گئے, حسب معمول جیسا لیتے تھے لے لیا. وہاں وہ کیا دیکھ رہا ہے, یہ قرآن میں سنا رہا ہوں, سورہ مریم پڑھیں گے آپ, تو وہاں وہ دیکھ رہے ہیں حضرت زکریا وہاں تازہ پھل, تازہ میوہ, لیکن تازہ میوہ اس طریقے کا کہ آج کے سیزن میں یہ میوہ وہ قسم ہے کہ آج اس کا سیزن ہی نہیں ہے. یہ زمانہ نہیں تھا کہ کولڈ سٹور رکھتے, آج کولڈ سٹور میں رکھتے ہیں 2-4 مہینے کے بعد بھی نکال دیتے, وہ زمانہ نہیں تھا. بے موسم پھل ملا, بے موسم اس کے ساتھ. اب دوسری بار گیا تو اس موسم میں اس کا پھل دیکھا, اس موسم میں اس کا پھل دیکھا. اب زکریا حیران ہو گئے, اس نے سوال کر لیا, یا مریم انا لک ھذا, یہ مریم یہ کہاں سے آتا ہے تمہیں, یہ تمہیں بے موسم پھل تمہارے پاس, کہا یہ میرے رب کی طرف سے آتا ہے. اس کو علماء نے مریم کی کرامت میں گنا ہے. مریم کی بے موسم پھل ملتا تھا. سنیے اب جو نقطہ ہے وہ بڑا ہے, میں ذرا پیار سے سبحان اللہ, ابھی بیدار نہیں پورے. قرآن کی دلیل میں دے رہا ہوں, سنیو عقیدہ مضبوط رکھو, اور جس پر تم ہو یہی حق ہے. ولیوں کے پاس آنے کی نیت کرنا حق ہے, ولیوں کی بارگاہ میں دعا کے لیے آنا حق ہے. سنیے قرآن سناؤں گا, ذرا بیدار ہو جائیے, سبحان اللہ بولیے. اب سنیے جو نقطہ ہے وہ اب ہے. مریم کے پاس زکریا نے کیا دیکھا, نہیں آپ بولیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. بے موسم پھل, سمجھ گئے, دونوں بار, اس موسم میں اس کا دیکھا, اس موسم میں اس موسم کا دیکھا. سوال کیا کیا, یہ تمہارے پاس, کہا رب کی طرف سے. اب رب کیسے بھیجتا ہے, کیا کرتا ہے, وہ رب اور مریم جانے, لیکن آتا تھا اور کوئی لانے والا بھی نہیں ہوتا تھا, ظاہر آتا تھا. کہاں سے آتا تھا وہ رب جانے. اولیاء